بیوی کے ساتھ کن طریقوں سے ہم بستر کی جائے کہ فل جنسی سکون حاصل ہو سکے اور لطف بھی آ سکے اور وہ مرد سے مطمئن بھی ہو جائے، وہ طریقے جو اسلام میں بھی جائز ہوں۔ اسلام میں مرد و عورت کو مکمل طور پر اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرف سے بیوی کے ساتھ جماع کرے۔ جو طریقہ غلط ہے یعنی پیچھے کے مقام میں نہیں جماع کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ممانعت کیا آئی ہے کہ رب العزت نے قوم لوط پر بھی اس لیے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ پیچھے کے مقام میں داخل یعنی کہ نفس کو داخل کرتے تھے، یعنی کہ وہ پیچھے کے مقام سے ہم بستری کیا کرتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال شریعت میں پیچھے والے حصے سے ہم بستری کرنا جائز نہیں اور اس کی ممانعت ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو یعنی گھوڑی بنا لیتا ہے، جیسا کہ یہ ہوتا بھی ہے، اور وہ اس طریقے سے پیچھے سے آگے کی طرف کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یعنی کہ آپ آسان سے الفاظ میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ محل اگلا حصہ ہے، دروازہ بھی اگلا ہے، راستہ کوئی بھی ہو، محل آپ کا وہی ہوگا، یعنی آگے پیشاب والی جگہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، محل وہی ہے۔ اب آپ کو چاہے اس کو لٹا لٹا کر کرے یا سیدھا لٹا کر کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، بس آپ کا مقام تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عورت کو الٹا یعنی گھوڑی کی طرح بنا لیتے ہیں تو محل وہی ہونا چاہیے۔ اس میں آپ پیچھے سے آگے تو کرتے ہیں مگر پیچھے والے حصے یعنی دوبر والے حصے میں نہیں کر سکتے۔ یعنی شریعت کی بات تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ پیچھے سے آگے کی طرف تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، یعنی پیچھے والے دوبر والے حصے میں کرنے کی ممانعت ہے۔ اب میں آپ کو دو ایسے طریقے بیان کروں گا جس کو آج کی سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے اگر ہم بستری کی جائے تو عورت کو خوب لذت حاصل ہوگی، وہ خوب تسکین حاصل کرے گی۔ آئیے ان دونوں طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو نیچے لٹا لیں، جیسا کہ عورت کو نیچے لٹایا اور اس کے اوپر خود مرد لیٹ جائے۔ اس طریقے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے رہے، تو اس میں یہ ایک فائدہ بھی ہے کہ مرد کو حرکت کرنے کا پورا موقع ملے گا جس سے لذت حاصل ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ عورت میں تھوڑا سا وزن آئے گا جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا اور وہ جلد فارغ ہو جائے گی۔ اس طریقے سے عورت کے جلد فارغ ہونے کا امکان ہے۔ یہ طریقہ کہ عورت نیچے رہے اور مرد اوپر رہے، کیونکہ عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ مرد کو کبھی کیسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسے کرنا ہے تو وہ کر لیتی ہے۔ آپ کی خوشی کی خاطر آپ کی ہر بات تو مان لیتی ہے، لیکن اس طریقے میں وہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ عزت کی وجہ سے اسے تھوڑی بہت تکلیف بھی ہوگی، لیکن جب وہ نیچے رہے گی اور آپ اس کے اوپر رہیں گے تو اس طریقے سے حمل ٹھہرنے کا بھی پورا موقع ملتا ہے، اور مرد اور عورت ایک دوسرے سے مکمل طور پر فائدہ، لذت اور تسکین بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک اور ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں آپ کو تحریر بنا کر وہ سناتا ہوں کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جب عورت پیٹ کے بل لیٹے اور نیچے رہے اور اپنی ٹانگوں کو پھیلائے اور مرد اس کے اوپر اس طرح لیٹے کہ عضو خاص ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں، یعنی عورت نیچے اور مرد اس کے اوپر، اس طریقے سے دونوں کی شرمگاہ مل جائے اور مرد جمع کرے۔ اس دوران جو مرد آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے مرد کی منی عورت کی شرمگاہ کے ذریعے عورت کی بچے دانی میں داخل ہوگی اور حمل ٹھہرنے کا امکان ہوتا ہے، اور یہ امکان زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس طریقے سے عورت بھی جلد ڈھیلا پن آ جائے گا اور مرد بھی فارغ ہو جائے گا اور مرد کا نفس بھی سکڑ جائے گا۔ جب مرد نے عورت کو نیچے ڈھانپ لیا تو اس میں حمل رہ گیا۔ وضاحت کرتا چلوں کہ عورت کب ڈھکتی ہے، جب مرد اس کے پورے جسم پر آ جاتا ہے، عورت نیچے ہوتی ہے اور مرد اس کے اوپر ہوتا ہے، اور اس طریقہ جماع میں حمل ٹھہرنے کا امکان زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم بستری کرے گا جس میں عورت کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوگی، یعنی مرد جب فرج کے چاروں جانب بیٹھ جائے
اور دونوں رانوں ان ٹانگوں کو فرج کے درمیان سامنے بیٹھ جائے اور دونوں ٹانگوں کو اپنے کندھے پر اٹھا لے۔ فرج عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، جو کہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب عورت اپنی دونوں ٹانگوں کو کھول لے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان مرد بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اس کی ٹانگوں کو اوپر اٹھا لے، یعنی اپنے کندھوں پر رکھ لے، اور پھر مرد اپنے نفس کو کھڑا کر کے اس عورت کی شرمگاہ میں ڈالے، یعنی اس طریقے سے ہم بستری کرے۔ اس طریقے سے عورت کو تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی، یعنی عورت کو بھی تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن عورت اور مرد دونوں کو اس طریقے سے مزہ بہت زیادہ آئے گا۔ اس طریقے سے مرد کا نفس پورا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرد کے نفس کا سائز کتنا ہے، اور وہ اس طرح برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو اسے اب سے اس کی عادت بنا لینی چاہیے، کیونکہ مرد اپنے نفس کو مزید تو بڑا کر سکتا ہے لیکن اس کو چھوٹا تو نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے بھی اب ہم بستری کر سکتے ہیں، اور یہ دو طریقے ہیں۔ اس سے مرد اور عورت دونوں کو لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور اولاد ہونے کے لیے بھی حمل ٹھہرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ صرف آپ نے پیچھے والے مقام سے ہم بستری نہیں کرنی، کیونکہ پیچھے والی جگہ سے ہم بستری کی ممانعت ہے۔ اور بھی کافی سارے طریقے ہیں جن کو آج کل لوگ پسند کرتے ہیں، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا میں اگلی ویڈیو میں ان کا بھی ذکر کروں گا۔ بس یہ دو طریقے ہیں جو اسلام میں بھی جائز ہیں۔ بس آپ نے پیچھے کے مقام سے نہیں کرنا، اگلے والے مقام سے جس طریقے سے بھی کریں آپ عورت کو راضی کر سکتے ہیں۔